السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بڑے بڑے بے حیا گزرے دنیا میں، لیکن عصر حاضر میں انجینئر محمد علی مرزا ایسا شخص ہے جس کی بے حیائی جو ہے وہ پہلے تمام بے حیاؤں کے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ مستدرک للحاکم کی 6121 نمبر روایت بیان کرتے ہوئے مرزا نے جو دجل اور فریب کھیلا ہے عوام الناس کے ساتھ، آج انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ مستدرک للحاکم 6121 نمبر روایت ہے جس کو بیان کرنے والے قیس بن ابی حازم ہیں۔ مرزا نے اس روایت کو بیان کیا کہ پہلے آپ مرزا کے اس کلپ کو سن لیں، پھر اس نے کیا دجل اور فریب کھیلا ہے اس روایت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ المستدرک للحاکم انٹرنیشنل نمبر ہے 6121، یہ بیلجیم نے شائع کی ہے اور انٹرنیشنل نمبر کے اوپر کی ہے۔ اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے، ہم جے پی جی انشاءاللہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا، میں ایک بازار مدینہ شریف کا جس کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے احجاز زیت، اس بازار میں تھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص سواری پر سوار تھا، کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے، وہ شخص سیدنا علی کو گالیاں دے رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا۔ میں بتا رہا ہوں یہ صحابہ کا دور ہے۔ اسی اسنا میں سیدنا سعد بن ابی وقاص وہاں تشریف لائے۔ سعد بن ابی وقاص آخری صحابی ہیں بدری جو فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر کی یہ بات ہے، بعد کی نہیں، یزید کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں۔ وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی علی بن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت سعد آگے بڑے، لوگوں نے ان کو راستہ دیا، حضرت سعد اس کے قریب آئے اور فرمایا ارے تو علی کو گالیاں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھے؟ یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے تھے، سیدنا علی کی وفات شہادت کے بعد ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سعد نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے، یعنی بے شمار گنوائے، وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے، ویسے جو انہوں نے بیان کر دیا وہی کافی ہے۔ پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی بن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ روح ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی، اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے، اللہ اکبر، اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں۔ حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بھدکی، اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرت ناک موت مر گیا۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، قیس بن ابی حازم روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بازار میں، جبکہ بازار کا نام بھی غلط لے رہا ہے، اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے اور بازار کا نام بھی صحیح نہیں آ رہا۔ یہ اس کی علمی حیثیت اور اوقات ہے جو دن رات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ، جیسے اس نے یہ روایت بیان کی مستدرک للحاکم کی کہ ایک شخص جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، تو اللہ نے وہی جو ہے وہ اس کا انجام لوگوں کو دکھا دیا۔ اس روایت کی صحت پر اور اس روایت سے جو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس پر تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ روایت ثابت بھی ہے یا نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بقول اس کے جس روایت کو اس نے صحیح سمجھ کر بیان کیا، اے اللہ اس کا انجام بھی ایسا ہی کر، یعنی مرزا کا انجام بھی ایسا ہی ہو اور دنیا اس سے عبرت پکڑے کہ یہ کیسے نبی علیہ السلام کے اصحاب کو دن رات مطعون کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ بازار کا نام لے رہا ہے، کہتا ہے احجاز زیت، یہ احجاز زیت نہیں ہے، یہ احجار ہے، اور یہ احجار زیت ہے۔ یہ زیت احجار کو احجاز پڑھا اور زیت کو زیت پڑھا، اوپر سے دیکھ کر بھی غلط۔ اب یہ اس روایت کو اس نے بیان کیا، اب روایت کو بیان کرنے کے بعد جو اس نے نتیجہ نکالا ہے وہ گمراہی پر مبنی ہے، وہ دجل و فریب پر مبنی ہے۔ اہل سنہ جو ہیں ان کے ہاں کتب احادیث میں علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پر بہت سے احادیث ہیں۔ اہل سنہ جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے منکر نہیں، اور ہم ہر ایسے شخص کو گمراہ سمجھتے ہیں جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل کا منکر ہو، لیکن فضائل وہ جو صحیح حدیث سے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں بتاؤں یہ صحابہ کا دور ہے، یعنی جو شخص بازار میں کھڑے ہو کر علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا، اب مرزا نے اس روایت کو پڑھ کر نتیجہ یہ نکالا، میں بتاؤں یہ صحابہ کا دور ہے۔ پہلے تو اس نے کہا یہ صحابہ کا دور ہے، ٹھیک ہے بھئی ہم نے مان لیا یہ صحابہ کا دور ہے، بالکل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، صحابہ کا دور ہے، لیکن یہ جملہ بولنے کے بعد اس کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑی، اس کو سکون نہیں ہوا، کیونکہ اگر یہ کہے کہ یہ میں بتاؤں یہ صحابہ کا دور ہے، یعنی جس دور میں علی رضی اللہ عنہ کو بازار میں گالیاں دی جا رہی ہیں،
ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، اس کا یہ جملہ جو ہے اس کے کلیجے کی ٹھنڈ کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھا کہ میں بتاؤں یہ صحابہ کا دور ہے۔ کوئی سوچ سکے گا نا کہ یہ ابو بکر عمر کا دور بھی ہو سکتا ہے رضی اللہ عنہما، عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، اور خود علی رضی اللہ عنہ کا اپنا دور بھی مراد ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بدری صحابی ہیں جو 56 ہجری میں فوت ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کی بات ہے، یہ ہے جو اس نے 1 منٹ یہ 44 سیکنڈ کا کلپ ہم آپ کے سامنے چلایا تھا۔ دجل اور فریب یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بازار میں ایک شخص گالیاں دے رہا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کلام کیا اور اللہ نے اس کو وہیں پر بازار میں ذلیل کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، اور ان کی دعا سے وہ وہیں پر ذلیل ہو گیا اور وہیں پر وہ حرام موت مر گیا، وہیں پر مر گیا۔ اب نتیجہ یہ نکالا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات، ہم کہتے ہیں کہ مرزا اور اس کی ساری ذریت مل کر اس واقعے کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ قیس بن ابی حازم جو ہیں وہ ان کے بارے میں علی بن مدینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے علل میں سامع بن ابا بکر و عمر و عثمان و علی، کہ قیس بن ابی حازم جو ہیں وہ انہوں نے ابو بکر عمر عثمان و علی سے بھی روایتیں سنی ہیں، یعنی قیس بن ابی حازم جو اس واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کے رضوان اللہ اجمعین کے دور میں موجود تھے۔ تو یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا ہے، اس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے خاص کر دیا، جبکہ قیس بن ابی حازم تو ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی موجود تھے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی رسول اللہ کے صحابی ہیں، جب وہ بھی نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر اور 56 ہجری تک موجود ہیں، اور قیس بن ابی حازم بھی ابو بکر عثمان و علی کے دور میں موجود تھے، تو پھر اس واقعہ کو کیسے خاص کر دیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے ساتھ، جو کہ 40 ہجری سے 41 ہجری سے 60 ہجری تک کا ہے، 20 سال۔ کس دلیل کی بنیاد پر اس واقعہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خاص کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ کہتا ہے یہ یزید کا نہیں، کہتا ہے یزید کا زمانہ نہیں، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی بات ہے؟ بھئی کیسے ثابت ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ ہے؟ اس پر ہم اس کو چیلنج دیتے ہیں، اور اس کے لنگڑے لولے مقلد جو ہیں اور یہ سارے مل کر یہ دوسرے کالوں سے بھی اس کی مدد لے لیں اور ایران کے عجائب گھروں سے بھی تلاش کر لیں، تو اس سند میں یہ کہیں اس روایت میں کہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ واقعہ جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہے۔ قیس بن ابی حازم تو ابو بکر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہیں، علی بن مدینی رحمہ اللہ کے علل کے حوالے سے، اور پھر سعد بن ابی وقاص بھی پہلے کے ہیں، تو کیسے اس واقعہ کو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور کے ساتھ خاص کر دیا اس خبیث نے؟ یہ وہ دجل و فریب ہے جو پہلے اس نے کہا تھا میں بتاؤں یہ صحابہ کا دور ہے، اس کے ساتھ اس کو ٹھنڈا نہیں پڑنی تھی، کیونکہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ علی رضی اللہ عنہ کے دور کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے بغیر کسی دلیل کے اپنے دل کا خبث اور بغض جو ہے وہ نکالا اور اس کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ بتا دیا، جبکہ اس روایت میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ روایت سندن مرزے کے نزدیک صحیح ہے؟ مرزے کے اصولوں کے مطابق یہ روایت صحیح ہے؟ ہرگز نہیں، یہ روایت ہرگز مرزے کے اپنے اصولوں کے مطابق بھی صحیح نہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد جو اس نے کہا کہ امام حاکم کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، یہ بخاری مسلم کی شرط پر یہ روایت صحیح ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تو پہلے یہ خود بتا کہ یہ روایت جو ہے اس کے اندر 2 مدلس راوی موجود ہیں، اور مدلس راوی کے بارے میں مرزے نے خود کہا ہوا ہے کہ ان کی روایت جو ہے وہ سماع کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ پہلے آپ اس کا یہ کلپ سن لیں۔ تو مدلس کی آن والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی سماع کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی۔ جی ناظرین آپ نے سن لیا، اس کے بہت سے کلپ ہیں، آپ اور بھی یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے تو اس نے ڈیٹیل لیکچر دیے ہوئے ہیں۔ مدلس راوی کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، جس روایت کو دلیل بنا کر اس روایت میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ تھا، اس روایت کے متن میں بھی دجل اور فریب کیا، اس کے الفاظ کے ساتھ بھی دجل اور فریب کیا ہے، اور سند تو ویسے مرزے کے اپنے نزدیک بھی ثابت نہیں تھی۔ اس کے اندر 2 مدلس راوی ہیں، اور سبحان اللہ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ جس سند کے ساتھ مرزے نے اس روایت کو دلیل بنایا ہے مستدرک للحاکم سے 6121، اسی سند کے ساتھ اس نے ایک روایت کا انکار کیا ہوا ہے، کیونکہ اس روایت کو قیس بن ابی حازم سے بیان کرنے والے اسماعیل بن ابی خالد ہیں، اور ان سے بیان کرنے والے سفیان ہیں۔ اب اسی سند کے ساتھ سفیان بن عیینہ عن اسماعیل بن ابی خالد کی سند سے عن قیس بن ابی حازم، اسی سند کے ساتھ المعجم الکبیر طبرانی میں جب ایک روایت آئی تھی تو بریلویوں کا رد کرتے ہوئے مرزے نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر پینا، بسم اللہ پڑھ کر زہر پینا ثابت نہیں ہے۔ وہی سفیان بن عیینہ اسماعیل بن ابی خالد سے روایت کر رہے ہیں، اور وہی اسماعیل بن ابی خالد اس روایت کو قیس بن ابی حازم سے بیان کر رہے ہیں۔
اور یہ المعجم الکبیر طبرانی کی 3718 نمبر روایت کو اس نے ضعیف قرار دیا اور کہا کہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سفیان بن عیینہ بھی مدلس ہیں اور اسماعیل بن ابی خالد یہ بھی مدلس ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو روایت تم نے پیش کی مستدرک للحاکم کی 6121 اور کہا کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، بازار میں علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جا رہی تھی اور یہ یزید کے دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور کا واقعہ ہے، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، تو یہ روایت بھی اسی سند کے ساتھ ہے۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر پینا بسم اللہ پڑھ کر اس وجہ سے ضعیف ہے کہ اس کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل بن ابی خالد دو مدلس ہیں، تو تمہاری اس روایت کے اندر بھی دو مدلس ہیں جس کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کر رہے ہیں اور وہی مدلس ہیں، سفیان بن عیینہ بھی وہی اور اسماعیل بن ابی خالد بھی وہی ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ سنیے اس کا کلپ کہ یہ کیسے گرگر کی ادارہ جو ہے وہ رنگ بدلتا ہے، کتنا منافق آدمی ہے۔ اور تیسری جو موجم کی روایت ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا صحیح مسلم کے، جو صحیح مسلم کا حصہ ہے، کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی، لہٰذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں۔ لیکن اب کس نے کو کھول کے کتاب پڑھنی ہے بس؟ جی ناظرین آپ نے سن لیا، وہی سفیان بن عیینہ ان کے ساتھ اسماعیل بن ابی خالد سے جب روایت بیان کریں اور وہ اسماعیل بن ابی خالد جو ہیں وہ قیس بن ابی حازم سے روایت بیان کریں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بسم اللہ پڑھ کر زہر پینے کا ثابت نہ ہو، تو اور وہی دونوں مدلس جو ہیں وہ کوئی روایت اور بیان کریں جس کو یہ متن کے اندر بھی دجل و فریب کرے، حالانکہ متن میں ایسی کوئی الفاظ ہے ہی نہیں، ایسی کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، اس کو متن میں دجل و فریب کرتے ہوئے انہی دو مدلسین کی روایت کو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دلیل بنا لے۔ منافقت کی حد ہے، اس لیے میں نے کہا دنیا میں بڑے بڑے بے حیا بے شرم گزرے ہیں، لیکن اس سے بڑا بے شرم ہے نہیں دنیا میں کوئی بھی۔ عصر اعظم میں اس سے بڑا بے حیا بے شرم اس فیلڈ میں جو دین کے ساتھ کھلواڑ کرے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر تان کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وہی دو مدلسین ان کی روایت وہاں ضعیف اور وہی دو مدلسین ان کی روایت یہاں صحیح۔ اور اگر یہ کہے کہ امام حاکم نے اس روایت کو کہا ہے کہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے، ہم پہلا جواب تو یہ ہے کہ تمہارے نزدیک تو ضعیف ہے نا، اس میں دو مدلس ہیں، اور دوسری پھکی نہیں، پھر اس کو پھکا دیتے ہیں کہ اگر ایسی ہی بات ہے کہ امام حاکم نے کہا کہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور تم امام حاکم کے کہنے کی وجہ سے اپنا اصول توڑ دیتے ہو اور امام حاکم کی بات مان لیتے ہو، تو امام حاکم نے تو اس روایت کو بھی صحیح کہا ہوا ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد، جس میں یہ کہ عرش پر کلمہ لکھا ہوا تھا، یہ مستدرک للحاکم کی 4228 نمبر روایت ہے، اس روایت کو بھی امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو اس کو تم نے ضعیف قرار دیا ہوا ہے۔ ناظرین آپ سن لیں، عرش پر کلمہ لکھا ہوا تھا، معروف روایت ہے، لوگ اور بریلیوں کا رد کرتے ہوئے کہ عرش پر کلمہ لکھا ہوا تھا، آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، عرش پر کلمہ لکھا ہوا تھا، اس روایت کو امام حاکم نے کہا یہ صحیح الاسناد ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اور یہ میں نے پہلی روایت اپنی کتاب میں درج کی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی سند سے، یعنی پہلی روایت عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو کہ ضعیف راوی ہے، متروک راوی ہے، اس کی روایت امام حاکم نے درج کی اور مرزا اس روایت کو ضعیف قرار دیا، جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہے، یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اگرچہ امام حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن امام ذہبی جنہوں نے اس کے اوپر بعد میں تحقیق کی، ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں ایک کذاب راوی ہے، اور امام ذہبی کی بات ہی زیادہ مضبوط ہے کہ روایت کمزور ہے۔ جی ناظرین، اگر تو امام حاکم کا یہ کہنا ہے کہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے، مرزا کے لیے کافی ہے اور آپ نے سارے اصول توڑ دینے ہیں، امام مسلم کا مقدمہ بھی بھول جانا ہے کہ امام مسلم نے کہا کہ مدلس کی والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اپنا اتنے سالوں سے جو اصول بیان کرتا ہے اور اس کا ابھی بھی وہی اصول ہے کہ مدلس کی والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اگر وہ امام حاکم کے کہنے پر سارا کچھ چھوڑ دینا ہے تو پھر امام حاکم نے تو یہ وسیلے والی روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہوا ہے نا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، حالانکہ مرزا اس کو ضعیف کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں اس کا اصول کیا ہے، پہلے خود اپنا اصول توڑا جس کو یہ صحیح مسلم سے بتایا کرتا تھا کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں لکھا ہے مدلس کی والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور آج ایک مدلس نہیں بلکہ دو مدلسین کی روایت پیش کر رہا ہے۔ پھر یہی وہ منافق ہے جب تعویذ گلے میں لٹکانے والی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت آئی سنن نبی داؤد کی، مسند احمد وغیرہ کی، جب وہ روایت آئی سنن ترمذی ابو داؤد وغیرہ کی، تو مرزا نے کہا کہ گلے میں تعویذ لٹکانا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں، کیونکہ اس کے اندر محمد بن اسحاق مدلس ہے اور یہ پکی ضعیف ہے، جعلی روایت۔ تو یہ تعویذ کے حوالے سے بھی سمجھیں، تعویذ لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی صورت کا یا قرآنی آیت کا، اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، صحابہ کرام علیہ رضوان سے نہیں ملتا، ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے، وہ سنن ابی داؤد سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے، جو بڑے بچے ان کو دم ڈالا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر وہ آگے آ بھی جائے گا، یہ وظیفہ بھی ہے اس میں۔ تو یہ روایت پکی ضعیف ہے، اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور محمد بن اسحاق تدریس کر رہے ہیں، لیکن جو حنفی ہمارے بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی، ان کے نزدیک تو محمد بن اسحاق مردود راوی ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک کسی کا راوی ہے انس بن مالک کے شاگرد ہیں، یہی وہ تابعی ہیں جن سے وہ روایت ہے سنن البیہقی کے اندر دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ وہ ہیں۔
تو یہ محمد بن اسحاق جو ہے سنت کے امام ہے، سیرت ابن شام ہو یا سیرت ابن اسحاق ہو، جو سیرت کی پہلی کتاب ہے محمد بن اسحاق راوی تابعین سے مالک کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تدریس کر رہے ہیں. بہرحال حنفیوں کے نزدیک کو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں، تو وہ پھر بھی یہ جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک بھی روایت صحیح تدریس کی وجہ سے، وہ راوی سیکھا ہے لیکن عن سے روایت کر رہے ہیں. وہ آپ مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں گے تدریس کا ایشو کیسے مسلم کے مقدمے کی روشنی میں. بہرحال ان کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں، پھر بھی لوگ ہیں وہ عبداللہ بن عمر بن عاص تک لگاتے تھے. تو یہ بھائی ایک ہی روایت یہ ثابت نہیں ہے. ایک مدلس محمد بن اسحاق ہو کسی سند میں تویز لٹکانے والی روایت میں تو بریلویوں کے خلاف جواب دیتے ہوئے وہ روایت پکی ضعیف بھی ہوتی ہے، وہی امام مسلم کا صحیح مسلم کا مقدمہ بھی یاد آ جاتا ہے، اور وہ روایت جعلی ہوتی ہے ایک مدلس کے انانا کی وجہ سے. اور یہاں تو دو مدلس ہیں، اور انہی دو مدلسین کی روایت کو تو المعجم الکبیر طبرانی میں 3718 نمبر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زہر پینے والے واقعہ میں تم اس کو ضعیف بھی قرار دے چکے انہی دو مدلسین کے انانا کی وجہ سے. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا، اور یہ کبھی تیار نہیں ہوگا کسی مناظر کے ساتھ جس کی یہ فیلڈ ہے، جو ان چیزوں کو جانتا ہے روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے کو، یہ کبھی کسی ایسے شخص کے سامنے مناظرے کے لیے نہیں بیٹھے. علماء تو علماء ہے اللہ کی توفیق سے، یہ ہم جیسے کسی طالب علم کے ساتھ بھی بیٹھ کر مناظرہ نہیں کر سکتا. اس قدر اس کے تضاد اس کے اقوال کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک بات صبح کچھ کرتا ہے، یہ منافق اس بات کو رات کو چینج کر لیتا ہے، رات کو کچھ کہتا ہے صبح چینج کر لیتا ہے. تو یہ تو اس کی حالت ہے کہ جس روایت کو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کر رہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے وہ بازار میں گالیاں دی جا رہی تھی علی رضی اللہ عنہ کو، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بددعا دی اور وہ زمین بوس ہو گیا اور مر گیا، اور وہیں پر اس کی جو ہے نا وہ حرام موت مر گیا پہلے. اور پھر اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد یہ جو کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ، اس پورے متن کو آپ پڑھیں، اس روایت کے ترجمہ کو پڑھیں، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ کے دور کا واقعہ ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اگر 56 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی فوت ہوئے تو اس سے کیسے ثابت ہوا کہ معاویہ رضی اللہ کے دور کا واقعہ ہے؟ سعد بن ابی وقاص تو نبی علیہ السلام کے دور سے موجود تھے، اور قیس بن ابی حازم جو بیان کرنے والے اس واقعہ کو اس روایت کے مطابق وہ بھی ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر سے پہلے سے موجود تھے. یہ کیوں نہیں کہا کہ ابو بکر کے دور کا واقعہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ جو ہے یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے؟ اسی قیس بن ابی حازم سے یہ جنگ جمل کی روایتیں لیتا ہے نا، وہ عشرۃ اللہ کے خلاف جو مرسل روایت بیان کی کتوں کے بھونکنے والی، تو وہ قیس بن ابی حازم سے ہی تو بیان کی تھی. تو وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے شروع ہونے سے پہلے کی ہے جنگ جمل. یعنی جنگ جمل جو ہے وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ 41 ہجری جام کا دور شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کی جنگ جمل ہو چکی تھی. تو اب تم قیس بن ابی حازم سے روایتیں بیان کرتے ہو، مطلب قیس بن ابی حازم موجود تھے، سعد بن ابی وقاص بھی موجود تھے، تو کیسے اس روایت کو خاص کر دیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے ساتھ؟ یہ وہ سوال ہے جس کا یہ کبھی جواب نہیں دے سکتا، اور قیامت کی صبح تک اس کا جواب نہیں دے سکتا. کیسے جواب دے گا؟ دجل و فریب کا جواب کیا ہوتا ہے؟ منہ چھپاتا پھرتا ہے منافق پہلے بھی، اور کئی بار کہہ چکا ہے سندوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں سندوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، سندیں پھلانگنے کی ضرورت نہیں. چونکہ صلح حسن ان کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. جب اس حد تک یہ گر چکا ہے تو یہ علمی موت اس کی اسی دن ہو چکی تھی جب اس نے یہ کہا تھا کہ سندوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، سندیں پھلانگنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کی اس دن میت اٹھ چکی تھی. تو یہ تو ہو گیا کہ یہ روایت مستدرک للحاکم 6121 ثابت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ اس نے اپنے اصول بھی توڑے، اور اسی طریقے سے سارے مدلسین والی روایت جو یہ کہا کرتا تھا کہ مدلسین والی روایت ضعیف ہوتی ہے، سارے اصولوں سے یہ پھر گیا ہے. اور منافق نے منافقت کرتے ہوئے جو روایت اس کے اپنے نزدیک بھی ضعیف تھی، اور امام مسلم کے مقدمہ بھی لکھا ہے کہ مدلسین والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اس کو اس نے پیش کر دیا. اور پھر رہی بات کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات سے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو تاریخ ابن عساکر میں فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اتنا حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. صحیح سند کے ساتھ ثابت اس کی پھر میت اٹھے گی کہ یہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک ضعیف روایت جو خود اس کے نزدیک بھی ضعیف ہے، جو خود اس کے اصولوں کے مطابق بھی ضعیف ہے. دو مدلس ہیں، ایک مدلس ہو تو جعلی اور پکی ضعیف ہوتی ہے، یہاں تو دو مدلس ہیں. تو یہاں یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستجاب الدعوات تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. یہ طریقے بھی ایسا کرتے صحیح سند کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ منافق انسان ہے، یہ کسی بات پر رکنے والا نہیں ہے. اور اس کی علمی موت میں نے کہا اسی دن ہو چکی تھی جس دن اس نے کہا سندوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام الناس کو سمجھ آ رہی ہے، اور بہت سے بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت پر لا رہا ہے. ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی الحمدللہ. اس کے دجل اور فریب کو سمجھ رہے ہیں. اور پھر بات وہی ہے، ساری بات کا خلاصہ وہی ہے جو اس نے تسلیم کیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں کہ یہ جو بھی کہتا ہے یہ بکواس کرتا ہے، بکواس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اور یقین کریں بعض اوقات تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے پہ غصہ آتا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ بندہ سامنے بیٹھ کر. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
الباطل كان زهوقا